بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ کی معلمہ رافع زاہد اپنے چینل سخندان بھاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ترکیب نحوی۔ ہم دیکھیں گے کہ ترکیب نحوی کس کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قواعد کے دو حصے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ حصہ صرف الفاظ سے متعلق اور حصہ نحو جملے یا مرکب سے متعلق بحث اور ان کے اصول، قواعد و ضوابط کو کہتے ہیں۔ حصہ نحو کے دو حصے ہیں، دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص جو آدھی ادھوری بات، اور مرکب تام مکمل بات یعنی کہ جملہ۔ مرکب تام یعنی کہ جملے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ ایسا جملہ جس میں فعل امر یعنی کہ کام کرنے کا حکم دیا جائے، فعل نہیں کام نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ ندائیہ کوئی صدا دی جائے، کوئی آواز دی جائے۔ سوالیہ جملہ یعنی کہ سوال کیا جائے، اور تمنائی اپنی تمنا یا خواہش ظاہر کی جائے۔ اور دوسری قسم ہے جملہ خبریہ، یہ ایسا جملہ ہے جس میں کسی کام کی یا کسی صفت کی خبر دی جائے۔ ہم ترکیب نحوی یا اجزاء ترکیبی جملہ خبریہ کی کرتے ہیں۔ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور جملے کے بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکے، اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ ایسا جملہ جس میں کسی اسم کی خوبی یعنی کہ صفت کی خبر دی جائے، اور جملہ فعلیہ خبریہ ایسا جملہ جس میں کسی اسم کے کام کی خبر دی جائے۔ جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ کسی بھی جملے میں کسی ایک بات کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ جس کے لیے ثابت کیا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو ثابت کیا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ مسند کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کلمہ اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب یہاں پر اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور کون سا جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ ایسا جملہ جس میں اسم ذات کی صفت بیان کی جائے اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں، کیونکہ صفت بھی اسم کی قسم ہے۔ اور ایسا جملہ جس میں کسی اسم کے یعنی کہ اسم ذات کے فعل کی خبر دی جائے تو وہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلاتا ہے۔ اب ہم جملہ خبریہ کے اجزاء دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ خبریہ کے کون سے اجزاء ہیں اور جملہ اسمیہ خبریہ کے کون سے اجزاء ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل اس وقت سرزد ہوتا ہے جب اس کو کوئی کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل موجود ہو۔ تو جملہ فعلیہ خبریہ کے اجزاء ہیں فاعل، فعل، مفعول، علامت فاعل اور متعلق فعل۔ اور جملہ اسمیہ خبریہ کے اجزاء ہیں مبتدا، خبر، متعلق خبر اور فعل ناقص۔ جملہ اسمیہ، ابھی جملہ ہے فہیم بہت موٹا ہے۔ اب فہیم مبتدا یا اسم ہے، چونکہ فہیم نام سے اس جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہاں پر فہیم ہے مبتدا یعنی کہ ابتدا کرنے والا۔
موٹا ہے یہ خبر ہے فعل ناقص ہے. بہت، اب چونکہ بہت جو ہے موٹے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور موٹا چونکہ صفت ہے یعنی کہ خبر ہے تو اسی لیے ہم اسے متعلق خبر کہیں گے. پھول بہت خوبصورت ہے. اب یہاں پر پھول ہے مبتدا، بہت ہے متعلق خبر، خوبصورت ہے خبر اور ہیں فعل ناقص ہے. اسی طرح جملہ فعلیہ خبریہ ہے الشبا نے قلم سے خط لکھا. اب یہاں پر الشبا فاعل ہے کیونکہ خط لکھنے والا کون ہے؟ الشبا. لکھا کیا گیا ہے؟ خط، وہ ہو گیا مفعول اور لکھنا جو ہے فعل ہے. اچھا، جیسے کہ جملہ اسمیہ میں تھا بہت، چونکہ وہ خبر سے متعلق تھا تو اسے ہم نے متعلق خبر کہا. اور یہاں پر قلم سے تو یہ خط لکھا گیا ہے اور کس سے لکھا گیا ہے؟ قلم سے، تو یہ فعل سے متعلق ہے تو ہم اسے متعلق فعل کہیں گے. اسی طرح کسان نے کھیت میں ہل چلایا. کسان فاعل، نے علامت فاعل، کھیت میں متعلق فعل، ہل چلایا مفعول اور چلایا فعل. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملہ فعلیہ میں اسم کے بعد نے ہوتا ہے. موسٹلی زیادہ تر جو جملے ہوتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ کے، اس میں فاعل کے بعد نے کی علامت ہوتی ہے جس کو ہم علامت فاعل کہتے ہیں. فعل سے پہلے جو اسم ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. اور ایسا اسم جس میں حرف جار اس میں ایڈ کیا جائے، اس میں ملا ہوا اس کے ساتھ لکھا جائے تو اسے ہم متعلق فعل کہتے ہیں. اگر دیکھیں یہاں پر 3 نام ہیں، ایک ہے کسان، ایک ہے کھیت اور ایک ہے ہل. اب کسان ہو گیا فاعل، ہل ہو گیا مفعول، مگر کھیت میں اگر کھیت میں سے میں ہٹا دیں گے تو وہ جملہ بے معنی ہو جائے گا کہ کسان نے کھیت ہل چلایا، تو یہ جملہ بے معنی ہو جائے گا، بے ربط ہو جائے گا. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسا اسم جس کے ساتھ حرف جار ہو وہ متعلق فعل ہوتا ہے، اور فعل سے پہلے والا جو اسم ہے یعنی کہ جیسے یہاں پر حل ہے یا اس سے پہلی والی سلائیڈ میں قلم سے تھا تو یہ متعلق فعل ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق ہمارا آج کا سمجھ آیا ہوگا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.